دنیا کے آغاز میں پکھیں جب انسان ابھی سیکھ رہا تھا، قحط نے پہلی بار اسے آزمانا شروع کیا۔ بارشیں رک گئے ہاں اور زمین بے جان ہو کر دراڑوں میں بٹنے لگی۔ بیج اگنے سے پہلے ہی مر جاتے آ۔ لوگ سمجھ گئے کہ مشکل وقت آ چکا ہے۔ ذخیرہ ختم ہونے لگا جا اور ہر گھر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بھوک نے دلوں میں شک ڈال دیا۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ یہ قحط نات صرف زمین کو نہیں، انسان کے دل کو بھی آزمانے آیا تھا۔ ذخیرہ کم ہو چکا تھا اور دلوں میں خوف گھر کرنے لگا۔ اب ہر نوالہ قیمتی تھا۔ ماں کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ حساب بتا رہا تھا، خوراک بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ بچوں کو صرف بھوک محسوس ہوتی تھی گایا۔ الفاظ نہیں، صرف خاموشی تھی۔ دلوں میں شک پیدا ہونے لگا، کہیں کسی نے زیادہ تو نہیں رکھ لیا۔ آخری برتن بھی خالی ہونے لگا جا، چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا گلا، اب یا سفر کرنا ہوگا یا قحط قبول کرنا ہوگا۔ صبح ہوئی جاندرے اور پہلی بار سب کو محسوس ہوا کہ ذخیرہ خود ہی کم نہیں ہو سکتا تھا۔ سرگوشیوں میں شکوک تھے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کو قصوروار سمجھنے لگا۔ پہلا الزام لگا اور قبیلے پر خاموش خوف چھا گیا۔ وہ بار بار کہتا رہا، جا میں بے قصور ہوں، لیکن بھوک نے یقین چھین لیا تھا۔ تلاش ہر طرف ہوئی مگر نہ چور ملا، نہ چھپی ہوئی خوراک۔ شک نے غصے کو جہم دیا اور قبیلہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ اگر ہم ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھائیں، زمین کی قحط سب کو کھا جائے گا۔ رات کا سکوت چھایا۔ سب نے خاموشی سے آگ کے گرد بیٹھا۔ دور افق پر دھواں اٹھ رہا تھا۔ دوسرے قبیلے کی زندگی ابھی بھی جاری تھی۔ دو مرد سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ دوسرے قبیلے کے پاس خوراک زیادہ ہے یا کم؟ بچے کی آنکھیں تجسس سے بھر گئیں۔ دوسرے لوگ کیسے جیت رہے ہیں؟ قبیلے کے بزرگ خاموشی سے اشارے کر رہے تھے۔ خوراک کی کمی نے خوف اور حسد دونوں پیدا کر دیے۔ شکار کرنے والے تیار ہو گئے۔ کیا ہم زیادہ خوراک تلاش کریں یا چھپکے سے دیکھیں؟ بچے خاموش تھے۔ دور کے لوگوں کو دیکھ کر دل دھڑک رہا تھا۔ بزرگ سوچ میں پڑ گئے۔ دوسرے قبیلے کے پاس زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم۔ آخرکار فیصلہ ہوا تھا، فی الحال لڑائی نہیں، بس دیکھنا اور سیکھنا۔ کل کے لیے تیاری شروع ہو گئی اور ہر انسان جانور کی کھال میں لپٹا صرف بقا کی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح کی دھند میں تناؤ بڑھ رہا تھا۔ دو قبیلے ایک دوسرے کی طرف نگاہیں جمائے کھڑے تھے۔ خاموش نگاہیں دھیرے دھیرے دشمن کی حرکتیں دیکھ رہی تھیں۔ ہر انسان تیار تھا، ہر دل ڈر اور جوش سے بھر گیا تھا۔ شکار کرنے والے اپنی ہتھیاروں کو تیار کر رہے تھا۔ ہر انسان صرف جانور کی کھال میں لپٹا بقا کی فکر میں ڈوبا ہوا۔ سب سے چھوٹا گروہ آہستہ قدم بڑھانے لگا تھا۔ پہلا جھٹکا، پہلی جھڑپ کے لیے تیار۔ پہلا حملہ ہوا، ہتھیار ٹکرائے، کھالیں جھولیں اور زمین میں گرد اڑ گئی۔ چہرے خوفزدہ لیکن جسم تیار تھا۔ قبیلے میں چیخ و پکار اور ہر انساش بقا کی فکر میں تھا۔ اب قبیلے کی بڑی فوج آگے بڑھی۔ ہر قدم، ہر حرکت صرف بقا کے لیے تھی۔ آگ اور دھواں میدان میں چھا گیا۔
खालें लाल रोशनी में झुलक रही थीं। दुश्मन करीब था। पहला जख्म पर था। खून और धूल में खालें लचक रही थीं। हर इंसान खतरे में था। सूरज गुरूब हुआ था। दोनों कबीले रुक गए, सांसें भारी, सिर्फ जानवर की खाल में लिपटे हुए था। सुबह का पहला नूर और दोनों कबाइल खुले मैदान में एक दूसरे की ताफ देख रहे थे। एक साथ चीखें बुलंद हुए का और जंग का पहला इशारा दिया गया। कबाइल आगे बढ़े जा। हर कदम, हर हरकत सिर्फ बका के लिए थी। हथियार टकराए, खालें झोलें, गर्द उड़ गई और धुआं फजा में घुल गया। पहला जख्म बचा, खून ने खालें लाल कर दी। हर इंसान खौफजदा मगर तैयार था। बुजुर्ग आगे बढ़े बढ़ा और कबीले की हिम्मत बढ़ाने के लिए आवाज बुलंद की। एक गिरोह खामोशी से जाने बढ़ा जा। हर कदम महतात, हर सांस काबू में। आग और धुआं मैदान में छा गया जा। खालें लाल रोशनी में झुलक रही थीं। जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। हर तरफ हलचल, चीखों पकार, खालें झूलें और हर इंसान बका की जंग लड़ रहा था। कुछ जमीन पर गिरे, कुछ पीछे हटे था, लेकिन हर आंख मैदान पर मरकूज, हर दिल तैयार। सूरज गरूब हुआ, कबाइल रख गए। झड़प के बाद खामोशी छा गई है। हर इंसान जानवर की खाल में लिपड़ा अपने जख्म महसूस कर रहा था। बुजुर्ग खामोश बैठे, आंखें दूर आसमान और पहाड़ों पर। दिल सबक सोच रहा था। बच्चे करीब आए बा और हर हरकत, हर नजरिया उनके जहन में नक्श हो गया। कबीले ने जमीन का जायजा लेना शुरू किया, नया रास्ता तलाश करने के लिए कदम कदम मोहतात। बुजुर्ग ने बताया कि कैसे खौफ और भूख में इत्तेहाद ही बचा सकता है। रास्ता तैयार किया गया। हर इंसान अपने हिस्से को समझ रहा था। खुराक जमा की गैया, खालों में लिपेटे, बका के लिए तैयार। नौजवान दिल जमा करके आगे आया। सबक सीखने का पहला मरहला शुरू हुआ। आखिरकार नया रास्ता इख्तियार किया गया था। हर कदम, हर इंसान जानवर की खाल में लिपटा, मोहतात लेकिन पुरअज़म। रुकावटें आईं लाई, लेकिन हर इंसान ने अपने साथियों की मदद की, बका की सोच में। रात आएगा, खालों में लिपटे कबीले ने आग के गिर्द सुकून से बैठकर सबक याद किया। सूरज की पहली रोशनी के साथ कबीला नया रास्ता इख्तियार कर गया, सबक सीखा और आगे बढ़ा।